الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 5واں روزہ ہے اور 5واں پھر بھول گئے آپ، 5واں روزہ ہے اور 5واں درس ہے۔ 1445 ہجری ہے اور آج 17 ہے 16 مارچ بروز ہفتہ 2024۔ تو آپ دعا فرمائیے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیابی کے 10 اصول بولیے، کامیابی کے 10 اصول عورتوں اور مردوں کے لیے۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 35 ہے، اور جس عنوان پر آج درس دینا تھا اس پر کل ہوگا، کہہ دو انشاءاللہ۔ یہ جو آیت نمبر 35 ہے سورۃ الاحزاب کی، اس کا ایک شان نزول بھی ہے کہ کیوں نازل ہوئی، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ عورتوں نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کریں کہ مردوں کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن میں، ہمارا بھی ذکر قرآن میں آنا چاہیے۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتی ہیں، تو ہمارا ذکر قرآن میں آنا چاہیے۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مطالبہ لے کر سرکار کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ابھی تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ سے اٹھی نہیں تھی کہ جبریل امین یہ آیت لے کر آ گئے۔ ان المسلمین والمسلمات، کامیابی کا پہلا اصول، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ مسلمان کون ہے؟ آپ کہیں گے جس نے کلمہ پڑھ لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی ایک پہچان بتائی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ مسلمان ہے۔ اب ہم روزے رکھ رہے ہیں پر زبان سے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، تو کیا فائدہ؟ آپ اسلام کا مزاج سمجھیں، پیاز حلال ہے یا حرام ہے؟ بولو بھائی، حلال ہے، پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ میری مسجد میں نہ آئے، وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے کہ اس کی سمیل سے ساتھ والے کو تکلیف پہنچے گی۔ تو دیکھو، نماز چھڑوا دی، جماعت چھڑوا دی، پر کسی کو تکلیف پہنچانا جائز ہے؟ تو جس مذہب میں سانس کی تکلیف دینا جائز نہیں، بولوں کی تکلیف دینا جائز ہے؟ گالی کی تکلیف دینا جائز ہے؟ تانے کی تکلیف دینا جائز ہے؟ کیا غیبت، چغلی، حسد کے بولوں سے تکلیف دینا جائز ہے؟ آپ اس سے اگلی مثال دیکھیے کہ کچا لہسن کھا کر بھی حضور نے فرمایا کہ مسجد میں آنا، وہ پیاز کا میں نے بتا دیا، اب یہ لہسن کا بتا رہا ہوں، جس کو آپ لہسن کہتے ہیں، تھوم کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ یہ بھی کچا کھا کر مسجد میں، اور علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے جسم سے بدبو آتی ہے پسینے کی یا زخم کی، تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ تنہا پڑھے۔ تو سگریٹ والوں کا حساب آپ خود لگا لیں، حکے والوں کا بھی لگا لیں۔ تو دیکھیے، جب کوئی سو رہا ہو تو قرآن اونچی پڑھنے کی اجازت ہے؟ فرمایا آہستہ پڑھو کہ اس کی نیند کے میں خلل نہ آ جائے، آہستہ قرآن پڑھو۔ حالانکہ قرآن ویسے بلند آواز سے پڑھنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، مگر جب کوئی سو رہا ہے اور ٹائم بھی سونے کا ہے تو اس وقت تم اونچی آواز سے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اب تو سپیکر کا مس یوز ہونا کچھ ختم ہو گیا ہے،
پہلے تو مولویوں کو کھلی چھٹی تھی، رات کے 2 بجے کھول لینا، رات کے 12 بجے کھول لینا اور نعت شریف شروع کر دی. اور اگر کسی نے محلے میں کہہ دیا کہ قاری صاحب لوگوں کی نیند کا خیال کرو، آرام کا خیال کرو، تو کہنا جی گستاخ رسول ہے، یہ تو وہابی ہو گیا، یہ نعت کے خلاف ہے. تو مولوی صاحب وہ نعت کے خلاف نہیں ہے، وہ آپ کے ہیوی لاؤڈ سپیکروں کی آواز کے بارے میں بات کر رہا ہے، نعت کے بارے میں بات ہے. ہم نے فتوے لگتے دیکھے. چلیے جی، دوسرا اصول، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. اب کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیے آپ میرا یہ جب حلیہ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھی کون جا رہے ہیں؟ قاری صاحب، مولوی صاحب. ساڈا تے نہ کدے کسے پوچھے ہی کوئی نہیں تے تانوں لین وچ حیرانگی ہو رہی ہے. اسی جتھے بیٹھے ہوئی ہے نا، ہن تے بڑا عرصہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی گڈی دیتی ہے، میں کدے بساں ہی سفر نہیں کیتا. پہلے بساں ہی سفر کرنا، او قاری صاحب اگے ہو جاؤ، مولوی صاحب اگے ہو جاؤ، حاجی صاحب اگے ہو جاؤ، نہ پوچھن دی لوڑ بھی نہیں. تو اب یہ حلیہ بتا رہا ہے کہ مسلمان ہیں، آپ کے نام نے بتا دیا، یہ جی غلام نبی صاحب ہیں، یہ جی طارق صاحب ہیں، رانا سلیم صاحب ہیں، یہ رانا اسلم صاحب ہیں. پتہ چل گیا کہ نام مسلمانوں والا ہے. مینو اینے کی آدھے جی اجے تک تے سارے دے آدھے بعد تھی آخو انہوں کا نام لیا، ساڈا لیا ہی کوئی نہیں. تھی لسٹ دے دیا جی، میں سارے دے لے دیا گا تاکہ خوش رہو تھی. تو میں عرض کر رہا تھا وہ نام سے پتہ چل گیا کہ بندہ مسلمان ہے. تو اسلام ہے ظاہر کی چیز، اقرار باللسان، زبان کے اقرار کو اسلام کہتے ہیں. ایمان تو اندر کی چیز ہے. اب ایمان کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو اب سنیے، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صفتیں بیان فرمائی ہیں. من کان یؤمن باللہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر ایمان ہے وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے. کوئی نہیں کہے گا سبحان اللہ. یہ مزے والی گل ہی نہیں ہے نا، اتنے کسی نے پیسے نہیں رکھنے، کوئی نعرہ نہیں مارے گا، کوئی جوش نہیں دکھائے گا. بھائی دین کنے بیان کرنا ہے؟ جے ساریاں تانوں مزے والی گلاں سنائیے چسکے والیاں، تے دین کنے سنانا ہے؟ کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب پڑوسی کے سلوک سے پتہ چلے گا کہ مومن ہے یا نہیں ہے. اس حدیث کا اگلا حصہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت، کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، بولے تو اچھی بات بولے وگرنہ خاموش ہو جائے. ہاں، بول سے پتہ چلے گا اندر کیا ہے. گالی دے گا اندر غلاظت ہے، لعنت ڈالے گا اندر بھی لعنتی ہے. اور اگر دعا کے بول بولے، اچھے جملے بولے، بڑے کے ادب کے بول بولے، چھوٹے پر شفقت کے بول بولے، تو سمجھ لو اندر ایمان ہے. اور اسی حدیث کا اگلا حصہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، اپنے مہمان کا اکرام کرے. بولو، اپنے مہمان کا کھانا شانا پیش کرے، اس کو جو خدمت کر سکتا ہے کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ثلاث من کلنا وجد بہن حلاوت الایمان، جو دنیا میں 3 کام کرے گا اللہ ایمان کا مزہ عطا فرمائے گا. بولو، ایمان کا مزہ. پان میں مزہ ہے کیا؟ قرآن میں مزہ کوئی نہیں. چائے سگریٹ میں مزہ ہے، ایمان کا مزہ کوئی نہیں. پر 3 کام. پہلا کام، وَإِن يَقُولَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے تو سب سے بڑھ کر کرے. اور دوسرا، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، جس کسی سے محبت کرے اللہ کی خاطر کرے. بچوں سے پیار کس لیے؟ میرا سجا پاسا بول دے ہی نہیں. بچوں سے پیار کس لیے؟ اللہ کی خاطر.
بیوی سے بھی محبت اللہ کی خاطر ہے، ماں باپ سے محبت اللہ کی خاطر ہے، حضور سے بھی پیار ہے تو اللہ کی خاطر ہے، صحابہ سے پیار ہے اللہ کی خاطر ہے، اہل بیت سے پیار ہے تو اللہ کی خاطر۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ اور تیسرا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن قَذَفَهُ اللَّهُ كَمَا يُكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ جس کو اللہ برائی سے نکال کر اچھائی میں لے آئے، کفر سے نکال کر اسلام میں لے آئے، اب دوبارہ اسی برائی میں جانا، اسی گندی محفل میں جانا، گندوں سے یاری لگانا اور کفر میں جانا، اس کو ایسے برا لگتا ہو جیسے زندہ آدمی کو دہکتی آگ میں جل جانا برا لگتا ہے۔ فرمایا یہ تین کام کر لو، اللہ دنیا میں ایمان کا مزہ عطا فرما دے گا۔ آپ کو ایمان کی ایک اور صفت بتاؤں، کمال کی، مجھے بڑی یاد آ گئی، اچانک سوچی نہیں تھی، اچانک ہی یاد آ گئی۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو اللہ کوئی نہ کوئی چیز اور عطا فرما دیتا ہے۔ پڑے ہوئے تو بڑا عرصہ ہو گیا۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لا کر بیان کرنے سے بہتر ہے میں اپنے آپ کو جلا کے راکھ کر دوں۔ صحابی ہے، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں بھائی، وہ تو بڑی پکیزہ ہستی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لا کر بیان کرنے سے بہتر ہے میں اپنے آپ کو جلا کے راکھ کر دوں۔ فرمایا اچھا، یہ تو تیرے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اوئے ہوئے، یہ تیرے مومن ہونے کی خیالات تو غلط آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ چور چوری وہاں کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، ڈاکو ڈاکہ وہی مارتا ہے جہاں سامان ہوتا ہے۔ شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ بھی گندے خیالات وہی پیدا کرتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے، اور جہاں ایمان ہے ہی نہیں وہ تو پہلے ہی گند کا مرکز ہے، وہاں گندے خیال آئیں گے؟ وہ تو خود ہی گندا ہے، اس کو خیال کی کیا ضرورت، اس کے تو عمل ہی گندے ہیں، عقیدہ ہی گندا ہے۔ ہاں جو مومن ہے تو خیالات کا آنا برا نہیں، ان کو دل میں جمانا برا ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ کو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خیالات کو لانا برا ہے، خود آ جائیں تو کوئی برائی نہیں، ان کو دل میں جمانا برا ہے، اور ان خیالوں پر عمل کرنا برا ہے۔ برے خیالوں پر اپنے آپ آ جائیں تو کہہ دو الحمدللہ کہ میرے اندر ابھی ایمان ہے۔ اس لیے تو شیطان محنت کر رہا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اکثر خطبوں میں حضور یہ فرماتے تھے کہ جو امانت دار نہیں اس کا دین کوئی نہیں، اور جو امانت دار نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں، اور جو وعدے پورے نہیں کرتا اس کا دین اس کا کیا۔ تو یہ ہے جی والمؤمنین، ایسے ہو جائے ایمان والے مرد اور ایمان والی۔ آگے تیسری صفت ہے جی بڑی کمال کی، والقانتین والقانتات، اللہ کی بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں۔ ہماری خواتین سارے کام کرتی ہیں اور نماز دی واری ہر جوڑ وچوں درد نکلتا ہے، نہیں سمجھے ہو؟ ویسے تو مشین کی طرح گھر کے کام کرے گی، کھائے گی پکائے گی سارے کام، پر خامد اگر پوچھ لے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، انہوں اینے کا مراد سنان گے کہ اگلی نماز پوچھڑ دے وہ قابل رہندا، وہ پوچھڑ جو گئی نہیں رہندا۔ تو یہ تین صفتیں ہوگی جی۔ چوتھی والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی۔ آپ دیکھیے ہمارے مذہب میں سچ کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک شخص آئے اور کہنے لگے جی کلمہ پڑھتا ہوں پر مجھ سے زنا نہیں چھوٹے گا، اور ایک روایت میں شراب کا بھی ذکر ہے، تو فرمایا بس جھوٹ نہیں بولنا، بولو جھوٹ ہے۔ اب وہ پینے لگا تو کہنے لگا یار اگر حضور نے پوچھ لیا تو سچ بولنا پڑے گا، لہذا پینے کی ضرورت ہے، چھوٹ گئی۔
تو جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے اور سچ ساری نیکیوں کی جڑ ہے. وہ پوچھا صحابی نے کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہونا تو نہیں چاہیے پر ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، بالفرض والمحال ہو سکتا ہے. اس نے پھر سوال کیا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہونا نہیں چاہیے پر ہو سکتا ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے ایمان والا؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہوگا اور جہاں جھوٹ ہوگا وہاں ایمان کتنی صفتیں ہوگی بھائی؟ 4. 5ویں والصابرین، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی. آج نہ خامدوں میں صبر ہے اور نہ شادی ہوتی ہے 3 مہینے طلاق، پہلے ہفتے طلاقیں ہو رہی ہیں. اس قدر قوم جذباتی ہو گئی ہے بھائی، کوئی لوگوں کو خیال ہی نہیں کہ ایک جو بچی ہے وہ صرف بچی نہیں پورے خاندان کی ترجمان ہے. اس بچی کے کندھوں پر پورے خاندان کی غیرت ہے، حیا ہے اور عزت ہے. لوگ کثرت سے طلاقیں دے رہے ہیں. اور یہ تو کامن بات ہے کہ آپ کسی بیوی کا انٹرویو کر لیں وہ کہے گی میں بہت اچھی ہوں پر میں نے خامد اچھا نہیں. خامد صاحب بھی یہی کہتے ہیں. ملا نصیر الدین پڑھو رحمۃ اللہ، یہ بڑے مزاحیہ عالم تھے، مزاحیہ پر عالم بڑے اچھے تھے، نیک آدمی تھے اور بڑے خوبصورت تھے. ان کی بیوی تھی کالی کلوٹی، بالکل کوکا کولا. تو ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگے خوش ہو جاؤ ہم دونوں ہی جنتی ہیں. تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ میں تجھے خوبصورت ملا، تو نے شکر کیا، اور تو مجھے کم صورت والی ملی، میں نے صبر کیا. حدیث میں ہے صبر والا بھی جنتی ہے، شکر والا بھی جنتی ہے. تو والصابرین، جو مل گیا صبر کرو بھائی. کتنی ہو گئی؟ 5. والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. کتنے ہو گئے؟ آگے 7 پہ ہے جی والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. ابن جوزی، محدث ابن جوزی پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، بہت پیارے خطیب تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں. وہ تقریر کر رہے تھے اور فرمانے لگے بھئی جب کوئی سخی سخاوت کرتا ہے تو 100 شیطان مر جاتے ہیں، اس کی سخاوت سے مر جاتے ہیں. تو ایک بندہ اٹھا، حضرت نے پوچھا کتنے چلے ہیں؟ کہنے لگا تسی تقریر جاری رکھو، میں ذرا 100 شیطان مار کے آیا. گھر گیا. آپ کو شاید پتا ہوگا پرانے زمانے میں کوٹھیاں بنی ہوتی تھی جس میں آٹے اور وہ شکر، گھی اور وہ سارا کچھ خواتین رکھ کے تالا مارتی تھی. ہے یاد کہ نہیں ہے؟ اور میں اپنے بچپن سے بڑا دیکھے. تو وہ اس نے خامد نے کھولا اور وہ ساری چیزیں نکالی، پنیر، گھی، آٹا اور وہ جو دالیں شالیں پڑی تھی اس کا ایک اچھی بوری تیار کی، کمر پہ رکھی. آگے بیگم صاحبہ آ گئی، کہنے لگی یہ کی؟ انہوں نے کہا وہ مولانا صاحب نے کہا بھی بڑا ثواب کا کام ہے تو میں ذرا خرچ کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا مولوی آپ پہ کرے گا، تو ٹھیکہ لے رکھ بوری واپس. ایتھے تیرے پیو دا لنگر کھانا کھلے ہے. شریف آدمی تھا، اس نے بوری رکھ دی اور آ کے بیٹھ گیا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بھائی سخاوت کر دی، شیطان مار دیے؟ کہنے لگا حضرت بالکل، میں رکھ لی سی موڈے تے، شیطان مر گئے سن پر اگوں انہاں دی ماں آ گئی. تے ماں تے پھر ماں ہی ہوندی ہے. جنت میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، کہو سبحان اللہ. چلو بڑی مزیدار ہے یہ. ہن تسی گھراں سنانی ہے، تسی سنانی ہے تاکہ ساری خواتین تیاری کر لین. اور میں کئی باری اپنی بیگم نو اپنی بیٹیاں نو سنائی ہے، تسی بھی مہربانی کر کے ضرور سنایا جے. اما عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب جنت کی دنیا کی مومن عورتیں جنت میں جائیں گی تو حوروں سے ان کا مناظرہ ہوگا.
یعنی ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਫਸਾਣੇ ਹੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ, ਖਾਵਤ ਵਿਚਾਰੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। जाते ही मुनाजरा होगा और वो जो हूरें हैं वो इतराज़ करेगी चार, वो कहेगी कि नहनुल खालिदातु फला नबूतु अबदा, कि हम हमेशा से ज़िंदा हैं, तुम मर के जन्नत में आई हो। हम हमेशा से जवान हैं, तुम बूढ़ी हो के जन्नत में आई हो। और हम हमेशा से राज़ी हैं, कभी लड़ाई कोई नहीं की, तुम दुनिया में लड़ लड़ के आई हो। और चौथा जवाब ये होगा कि हम हमेशा यहाँ रहने वाली हैं, तुम बाहर से आई हो। हमने बुढ़ापा नहीं देखा, तुम बूढ़ी हो के आई हो। हमने मौत नहीं देखी, तुम मर के आई हो। हमने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तुम लड़ लड़ के आई हो। हम हमेशा से जन्नत में हैं, तुम बाहर से अब आई हो। तो फिर दुनिया की मोमिन औरतें चार जवाब देगी। ये चुप रहने वालियां ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖਾਵਤ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੋੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਵੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਲੈ ਲਾਂਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਮਰਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨੇ ਮੁੜਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਾ ਵੀ लाई रखना है, इन्हें बाद नहीं आना। तो दुनिया की जब जन्नती औरतें हूरे एतराज करेगी तो साड़ियाँ भी चुप रहने वालियां। इन्हें फिर चार जवाब देने ने, पर तैयारी करा लो कि साड़ियाँ हार ही ना जान। तैयारी तो कराओ ना। वो पहला जवाब देणगियां, नहनुल मुसल्लियातु फला सल्लैतुन्ना, हमने दुनिया में नमाजें पढ़ी है, तुमने जन्नत में नमाज कोई नहीं पढ़ी। कहो ना सुभान अल्लाह। जन्नत च नमाज है ही कोई नहीं, पूरी सारी छुट्टी। आ जेड़े हुण नहीं पढ़ते ना, इत्थे ही जन्नत खोली है। हालांकि काम जन्नत च होना है, इत्थे छुट्टी। वो कहणगी हमने दुनिया में नमाजें पढ़ी है, तुमने नमाज कोई नहीं पढ़ी। और दूसरा नहनु साइमातु फला सुबतुन्ना, हमने दुनिया में रोजे रखे हैं, तुमने जन्नत में रोजा। जन्नत में सारे इंज खाना जिवें मौलवी खत्म शरीफ ते खांदा है, अपने घरे ते फस के खांदा है, खत्म ते हंस के खाता है। इंज ही तुसी सारे जन्नत च खाना है। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था, वो तीसरा जवाब देगी, नहनुल मुतवद्दियातु फला तवद्दातुन्ना, हमने दुनिया में ठंडे ठंडे पानी से, गर्म पानी से वज़ू करती रही है, तुमने जन्नत में वज़ू कोई नहीं किया। और चौथा जवाब, नहनुल मुतसद्दिकातु फला तसद्दक़तुन्ना, हमने दुनिया में अल्लाह की राह में सदका किया है, तुमने जन्नत में सदका कोई नहीं किया। ये चार जवाब, हमने नमाजें पढ़ी, तुमने कोई नहीं पढ़ी। हमने वज़ू किया, तुमने कोई नहीं किया। हमने रोज़े रखे, तुमने कोई नहीं रखे। हमने सदके किए हैं, तुमने कोई नहीं किए। अल्लाह खुद बोलेगा, हूरो चुप कर जाओ, फगलबनहुन्ना, मेरे नबी की उम्मत की औरतें तुम पर छा गई है, ये गालिब आ गई है, ये जित गई ने तो तुसी रह गई है जी। तो आगे है जी वसाइमीना वसाइमात, रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली औरतें। और इससे आगे है जनाब वल हाफिज़ीना फुरूजहुम वल हाफिज़ात, अपनी शर्म का दामन की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली। देखो भाई, क्यों इस्लाम कहता है औरत की आवाज़ पे पर्दा है कि बात वहाँ तक न पहुँचे। बोलो, बात वहाँ तक न पहुँचे। क्यों इस्लाम कहता है कि औरत को पर्दे में रखो। 2 किलो बकरे का गोश्त छुपा के ले जाना है, तो बीवी का कोई ख्याल नहीं, उन्होंने छुपा के ले जाना जायज़ नहीं है। तो इसको क्यों इस्लाम ने इजाज़त दी, इस्लाम ने पाबंदी लगाई है कि औरत अकेली सफ़र हज उमरे पे नहीं जा सकती, तो वजीराबाद जा सकती है। हुण बोलते ही नहीं हो बाबे हो, वजीर गुजराले जा सकती है, जिहड़ी हज और उमरे ते नहीं जा सकती, अजान ये नहीं पढ़ सकती, तकबीर ये नहीं पढ़ सकती। बोलो जमात जुमे का खिताब, ये सारिया पाबंदियां ने। तो वजीरे आला हुण कहते नहीं, मसीते पै के झूठ बोलन डे हो, बढ़ गई है ये, तो आखो ना भी बढ़ गई है। और पाकिस्तान वो मुल्क
جتھے عورت وزیر اعظم بھی بن گئی ہے، ہن تے ہر محکمے بی بی بڑی ہے۔ تو بہرحال اسلام نے یہ چیز دسی ہے کہ اپنے دامن دی حفاظت کرو، اور حفاظت سارے کماں تے پیرا ہوئے تے پھر جا کے مال دی حفاظت ہوتی ہے۔ انہوں پہلے سونے نو لپیٹو، پھر ڈبی چ رکھو، پھر انہوں کوٹری چ رکھو، صندوقے چ رکھو، پھر تالا مارو تے تالے دا بھی دھیان رکھو، بول دے ہی نہیں ہو تو سونے لگتا چوری ہونے والے نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جی، آگے اللہ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہیں، اور بولو کثرت سے ذکر کرنے والی، یہ 10 صفات ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، ان کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے مغفرت تیار کر رکھی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور ان کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمان خواتین کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔